بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کو 10 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں 3 انعامات کا تذکرہ ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی آت من عند ربی عز وجل، اللہ کے پاس سے ایک آنے والا میرے پاس آیا، یعنی جبریل، فقال، اور کہنے لگا، من صلى من امتك صلاة واحدة، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے اگر کوئی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، كتب اللہ له بها 10 حسنات، پہلا انعام، اللہ رب العزت 10 نیکیاں اس کے نامے اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ وَمَحَى عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ، 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، تیسرا انعام، اللہ رب العزت اس ایک مرتبہ درود کی وجہ سے 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا، اور اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ چوتھا انعام، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتبعته، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے۔ آپ ایک کھجوروں کے باغ میں گئے اور سجدے میں چلے گئے، فأطال السجدہ، اتنا لمبا سجدہ کیا، حتی خفت، مجھے خوف محسوس ہونے لگا، کس بات کا؟ کہ کہیں وہ رب تعالی کے پاس نہ چلے گا۔ جب آپ نے اپنا مبارک سر اٹھایا، فرمایا، ما لک عبد الرحمن، عبد الرحمن کیوں پریشان ہے؟ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لمبا سجدہ کرتے وقت دیکھا تو یہ محسوس ہوا۔ کہا، میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے آ کے اطلاع دی، الا ابشرک، اے اللہ کے پیارے محبوب، میں آپ کو بشارت اور خوشخبری نہ دے دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ خوشخبری کیا ہے؟ من صلی علیک صلیت علیہ، ومن سلم علیک سلمت علیہ، فسجدت للہ شکرا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، جو تجھ پہ صلاۃ پڑھے گا، درود پڑھے گا، میں اس پہ رحمت نازل کروں گا، جو آپ کو سلام کہے گا، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میں اس پہ سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے اسی خوشخبری کو سن کے ہی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، 5واں انعام، ما علی الارض من مسلم یصلی علیک مرۃ واحدہ، اے اللہ کے پیارے محبوب، روئے زمین پر کوئی ایک مرتبہ آپ پہ درود بھیجے گا، الا صلیت انا وملائکتی علیہ 10، اس میں تو ایک مرتبہ زبان کو حرکت دی، میں اور میرے تمام نورانی فرشتے 2 کام کریں گے، میں 10 مرتبہ اس پہ رحمتوں کا نزول فرماؤں گا، اور 10 مرتبہ جتنی بھی نورانی مخلوق ہے اس کی بخشش کی دعائیں کریں۔ چھٹا انعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاة فلیقل عبد من ذلك او لیکثر، ایک مرتبہ درود بھیجنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اللہ رب العزت اس پہ 70 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور کھربوں کی تعداد میں فرشتے 70 مرتبہ اس بندہ مومن کی بخشش کی دعائیں کرتے۔ ساتواں انعام، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس نے درود بھیجا اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا جاتا ہے۔ کیسے کیا جاتا ہے اس کی کیفیت و حقیقت کو رب جانتا ہے۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امت السلام، اللہ کے کچھ نورانی فرشتے ہیں جو سرزمین میں چلتے ہیں، اور جو بھی درود بھیجتا ہے وہ درود مجھے پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے ان کی لگائی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ، میری امت میں سے جو بھی درود بھیجتا ہے وہ درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ فَمَنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً أَقْرَبُهُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً، جو جتنا زیادہ درود بھیجتا ہے وہ زندہ ہے تب بھی، قیامت کے دن آئے گا تب بھی سب سے قریب میرے وہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تم درود بھیجو نہ بھیجو، ہر صبح ہوتی ہے 70,000 فرشتے آ کے اپنے پروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، آپ کی قبر کو ڈھانپ لیتے ہیں، شام تک یہ 70,000 فرشتے اللہ کے رسول کے لیے دعائیں کرتے ہیں برکت کی۔ وہ چلے جاتے ہیں، شام کو 70,000 اور آ جاتے ہیں، صبح تک یہی کچھ وہ کرتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا انشَقَّتِ الْأَرْضُ خرج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو قیامت کو کھولا جائے گا، جب آپ نکلیں گے تو 70,000 فرشتوں کے پروٹوکول کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ آٹھواں انعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود کتنا پڑھوں؟ اگر میں تہائی حصہ درود پڑھوں اور دعا بھی کروں تو؟ قال فإن زدت فهو خير لك، اگر زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ قلت فالشطر، آدھا درود پڑھ لو تو؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، جو آپ چاہتے ہو، ہاں زیادہ کر لو تو اور بہتر ہے۔ قلت فالثلثين، اگر 2/3 درود پڑھ لوں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، میرے صحابی اور پڑھ لو تو اور اچھا ہے۔ کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو؟ فرمایا پھر 2 خوشخبریاں لے لو، اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك، جب تم درود ہی پڑھتے رہو گے زندگی کے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے، اور زندگی میں کیے گئے تمام گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا ہر غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔
ہر گناہ اس کا معاف کر دیا جاتا ہے۔ 9واں انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی او سأل لی الوسیلہ ادرکته شفاعتی حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ۔ جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اور وسیلہ طلب کرتا ہے میرے لیے، وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ 10واں انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولى الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاة، قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھتا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی قربت نصیب فرمائے۔